نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے احوال اور آنے والے فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دے دی تھی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عادت کے بارے میں بھی بتلا دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اچھائی اور بھلائی کے بارے میں معلومات لیتے تھے، پوچھتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں جانتا تھا، معلوم کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب تک آپ ہمارے درمیان ہیں، آج کل آپ ہیں ہمارے درمیان اور خیر و برکت ہے، کیا اس کے بعد برائی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، برائی آئے گی اس کے بعد۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ برائی کے بعد بھلائی آئے گی پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بھلائی آئے گی، اور ساتھ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کلام اللہ شریف پڑھ اور اس کے معنی میں غور و فکر کر، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی اتباع کر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں اور بھی چیزیں سوار تھیں کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی چیزیں معلوم کی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کلام اللہ پڑھ، اس کے معنی میں غور و فکر کر، اور اس کے احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں۔ تو جیسے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کسی ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھتا رہے بار بار، تو یہ کہ وہ انسان اکتا جاتا ہے ان چیزوں کے بتلانے میں، کہ بار بار جو ہے وہ انہی ایک چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھے جا رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکتاتے نہیں تھے بار بار بتلانے پر، کہ یہ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا ایک حصہ تھا، اور یہ کہ آج انہی چیزوں کا فائدہ امت مسلمہ کو اور یہ کہ کفار کو، کیونکہ کفار بھی مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے وہ طور طریقے چھوڑ دیے اور کفار ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کہ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا ایک حصہ تھا، اور یہ کہ ان لوگوں کے اندر دین و علم کا جو ہے وہ ایک شوق تھا، شغف تھا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معلومات لینا چاہتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کے ذہن پر ایک چیز سوار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی چیزیں دریافت کروں، معلوم کروں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پوچھا کہ پھر بھلائی کے بعد برائی آئے گی اور پھر برائی کے بعد بھلائی ہوگی، کیا اس طریقے سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، برائی کے بعد بھلائی تو آئے گی، لیکن لوگوں کے دل جو ہوں گے وہ پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ جیسے آج کل مسلمانوں کے دلوں میں، ہر انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں کتنی قدورتیں، نفرتیں، حقارتیں، اور یہ کہ بغض و عناد، کینہ پروری، یہ کتنی چیزیں انسانوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہیں۔ کیونکہ پہلے جو لوگ تھے جس طریقے سے کہ کوئی کسی کی مدد کرتا یا کسی کے کام آتا یا کسی کام
کے اندر کسی کا ہاتھ بٹاتے تو وہ اس کا احسان سمجھ کر اسے یاد رکھتے، بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہتے، جیسے کہ آج کل کے دور کے اندر ہو رہا ہے۔ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، صاف لوگ تھے، اور یہ کہ صاف دلوں کے مالک تھے، صاف ستھرے دلوں کے مالک تھے، اور یہ کہ جو کوئی ان کے کام آتا، ان کی مدد کرتا، ان کو ڈھیروں دعائیں دیتے، اور یہ کہ ان کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ نوازتے، اور ہمیشہ ان کے اس احسان کو یاد رکھا جاتا۔ لیکن آج کل کے معاملات جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ تو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پوچھا کہ پھر بھلائی کے بعد برائی، اور برائی کے بعد پھر بھلائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پھر بھی بھلائی ہوگی، لیکن اب پہلے تو دل چینج ہوئے، لیکن اب لوگ چینج ہو گئے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے، جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں لکھا، مسلم شریف کے مقدمے میں، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کی طبیعتیں اس چیز کی طرف مائل ہو گئیں کہ من گڑت روایتیں، حدیث کا کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا، اس کے ساتھ اپنی طرف سے چیزیں ملا کر، اور یہ کہ کسی بھی طرف، کسی صحابی کی طرف منسوب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، یہ روایتیں، تو وہ من گڑت روایتیں تھیں۔ تو یہ کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں اپنے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھی ہیں۔ تو یہ کہ ایسی چیزیں انسانوں کے اندر آ گئیں، اور یہ کہ من گڑت روایتیں بیان کرنے لگے، اور لوگ دین کو عقلوں کے مطابق چلانے لگے، اور یہ کہ اپنی طرف سے من گڑت روایتیں، یا کسی نے کوئی بغیر دلیل کے، بغیر کسی مانا کہ صحیح سند کے کوئی روایت بیان کی، اور یہ کہ لوگوں میں آگے پھیلا دی، اور یہ کہ لوگ اس کو حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگے۔ آج معاشرے کے اندر کتنے خرافات ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگ گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے لوگوں کو، اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسے زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں اس زمانے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جواب ارشاد فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر تم ایسا زمانہ پاؤ تو اس کے اندر یہ دیکھنا کہ مسلمانوں کی کوئی متحد و متفقہ کوئی جماعت، کہ جس میں کوئی بادشاہ ہو، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، تو ان کے ساتھ مل جانا۔ اگر ایسی کوئی جماعت نہ ہو تو جیسے ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گیا تھا، یا کسی پہاڑ کی اوٹ میں جا کر جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم کسی پہاڑ میں چلے جانا، وہاں جا کر یہ کہ مرنے دم تک وہیں رہنا، یا کسی درخت کی جڑ میں چلے جانا، مرنے دم تک تم وہیں رہنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ تو یہ کہ یہ تمام چیزیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا ان چیزوں کے بارے میں کہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلے لوگوں کے دل بدلیں گے، اور پھر اس کے بعد لوگ بدل جائیں گے۔ تو یہ کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو کسی پہاڑ میں چلے جانا، گوشہ نشین ہو جانا، یا کسی درخت کی جڑ میں چلے جانا، مرنے دم تک تم وہیں رہنا۔
کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کے بارے میں بتلایا ہوا تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ میرے جو حکام ہیں، میرے پاس جو کام کرنے والے ہیں، کیا ان میں کوئی منافق ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک منافق ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے پہچان کر اس شخص کو نکال دیا، معزول کر دیا تھا۔ کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بعض لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کشف فرما دیتے ہیں، اور یہ کہ اپنے محبوب ترین بندوں کے اوپر، اور بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فہم و فراست عطا فرماتے ہیں کہ انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں سے ایسے فیصلے صادر کرواتے ہیں یا ایسے کام کروا دیتے ہیں کہ انسان دوسروں کو یہ بتلاتا ہے کہ مجھے تو خود اس چیز کے اوپر یقین نہیں آ رہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو ایسی فراست اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں رکھی، اور یہ کہ ان کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست کے ذریعے اس کو پہچان لیا، اور یہ بات آپ حضرات کو پہلے بھی بتلا دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کے جنازے میں جاتے تو یہ تحقیق فرماتے کہ آیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں شریک ہیں، جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر تو یہ معلوم ہو جاتا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شرکت فرماتے، وگرنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازہ نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ تمام کے تمام احوال منافقین اور فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا تھا۔ اور جب آخری وقت تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وقت رنجیدہ پریشان تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ کیا دنیا کے چھوٹنے کا غم ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ نہیں، دنیا کے چھوٹنے کا مجھے کوئی غم نہیں، بلکہ موت جو ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ واللہ عالم کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ کیونکہ ایک ایسے صحابی کے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا، اور یہ کہ اپنے راز اور منافقین کے احوال بتائے اور فتنوں کے بارے میں بتلایا، اور یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ان کے بارے میں تحقیق فرماتے کہ آیا وہ جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ تو یہ کہ جب آخری وقت ہوا تو اس وقت بھی انہیں اس چیز کی پریشانی کہ میں اس دنیا سے تو جا رہا ہوں، واللہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا کتنا زیادہ شوق کہ مجھے موت جو ہے وہ محبوب ہے، مجھے دنیا کے چھوٹنے کا کوئی رنج و غم نہیں۔ آج کوئی بھی انسان جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہر انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس حال میں کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا۔ تو ہمارے لیے کتنے سبق ہیں ان واقعات کے اندر کہ وہ حضرات کس طریقے سے زندگی گزار کر گئے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کی ان کی تربیت کی اور کیسی چیزیں ان حضرات کو سکھائیں، بتلائیں، سمجھائیں، اور یہ کہ وہ حضرات ان پر عمل کر کے دکھلا گئے۔ تو ہمارے لیے بھی اس چیز کے اندر سبق ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سبسکرائب اور لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بخوبی بآسانی پہنچتی رہے۔